حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج شریف پر بلایا گیا تو عرش کے ستونوں پر ان کلمات کو درج پایا، حتیٰ کہ فرشتوں کی آنکھوں میں ان کلمات کو دیکھا۔ جب میں واپس لوٹا تو میں نے دریافت کیا، اے جبرائیل علیہ السلام، سب سے پہلے ان کلمات کو کس نے پڑھا؟ مجھے ان کلمات کے ثواب کے بارے میں بتائیے اور اس کے پڑھنے کا کتنا ثواب ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا محبوب رب العالمین، جو مرد یا عورت ان کلمات کو سجدے یا غیر سجدے میں کہے، ان کا ترازو عرش، کرسی اور دنیا کے پہاڑوں سے زیادہ بوجھل ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ سچ کہتا ہے، میں ہر شے سے بلند ہوں۔ اے میرے فرشتوں، گواہ رہنا کہ میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا، اسے جنت کے داخلے کا مستحق بنا دیا۔ جب وہ شخص مرے گا تو میکائیل علیہ السلام اس کی زیارت کے لیے تشریف لایا کریں گے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، اسے اپنے پروں پر بٹھا کر اللہ کے دربار میں لایا جائے گا اور عرض کریں گے، یا الہی، اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ مولا کریم فرمائے گا، اے میکائیل، میں نے تیری سفارش قبول کر لی اور اسے جنت میں لے جا۔ وہ کلمات یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قابل رشک بات بتائیے۔ وہ رو پڑیں اور فرمایا، ان کا کون سا حال قابل رشک نہیں تھا۔ ایک شب آپ میرے پاس تشریف لائے اور میرے بستر میں داخل ہوئے، حتیٰ کہ ان کا بدن مبارک میرے بدن سے مس ہوا۔ پھر فرمایا، اے ابو بکر کی بیٹی، مجھے جانے دو تاکہ میں عبادت کروں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اگرچہ میں آپ کا قرب چاہتی ہوں مگر آپ کی خواہش کو ترجیح دوں گی۔ میں نے آپ کو جانے دیا۔ آپ نے وضو کیا اور زیادہ پانی نہیں بہایا، پھر اٹھے اور نماز شروع کی۔ اس قدر روئے کہ آپ کے سینہ مبارک پر آنسو گرے، پھر رکوع کیا، روئے، پھر سر اٹھایا، روئے۔ آخر کار صبح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، نماز فجر کی اطلاع دی۔ آپ نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ کا تو کوئی گناہ بھی نہیں۔ فرمایا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ایک دن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چھوٹے سے پتھر کے پاس سے گزرے جس سے پانی نکل رہا تھا۔ آپ کو حیرت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بولنے کی توفیق دی۔ اس پتھر نے کہا کہ میں جب سے سنا ہے کہ اس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، میں تب سے ہی ڈر کے مارے رو رہا ہوں۔ آپ نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ اس کو آگ سے پناہ دے۔ ایک عرصہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر سے گزرے، پتھر پھر رو رہا تھا۔ آپ نے پوچھا، اب کیوں رو رہے ہو؟ اس نے عرض کیا، اب یہ آنسو خوشی کے ہیں۔ بندے کا دل بھی اسی طرح پتھر کی طرح سخت ہے، اس کی سختی خوف اسی طرح رونے سے دور ہوتا ہے۔ جو لوگوں کا شکر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کا شکر نہیں کرتا۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہنا چاہتا ہے اور جنت میں جانا چاہتا ہے تو وہ اپنے آپ کو دنیاوی کام سے روکے اور مصائب پر صبر کرے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف خدا کے باعث گر پڑتے۔ جب کبھی قرآن پاک کی آیت سنتے تو انہیں غش آ جاتا۔ ایک روز انہوں نے تنکا اٹھایا اور فرمایا، کاش میں ایک تنکا ہوتا اور قابل ذکر چہرہ ہوتا، کاش میری ماں مجھے نہ جنتی۔ اور اس قدر روتے کہ آنسو جاری ہو جاتے اور فرمایا، خوف خدا بقدر علم ہوتا ہے اور بے خوفی جہالت کے سبب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اصحاب کہف کا خیال آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا۔ انہوں نے عرض کی کہ آپ انہیں اس عالم میں نہیں دیکھیں گے، البتہ آپ اپنے پسندیدہ اصحاب کو بھیج کر دعوت اسلام سے نواز سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں اپنے اصحاب کو ان کے ہاں کس طرح اور کن کو بھیجوں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ اپنی چادر مبارک بچھائیں اور حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو درداء کو فرمائیے کہ وہ ہر ایک اس چادر کے ایک ایک کونے پر بیٹھ جائیں اور ہوا کو حکم فرمائیں کہ انہیں اڑا کر غار تک پہنچا دے، جیسے تخت سلیمانی کو اڑا کر چلتی تھی۔
آپ کے غلاموں کو بھی لے جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، حضرت امام مہدی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ہوں گے، ظہور کے وقت امام مہدی ان پر سلام کہیں گے اور وہ سلام کا جواب دیں گے۔ حضرت محمد اور اپنے سے آگ کے شعلوں اور چنگاریوں کو ہٹا رہا ہے، لیکن وہ ان سے نہیں ہٹ رہے۔ پھر اس کا صدقہ آیا اور اس کے لیے آگ کے آگے پردہ بن کر جہنم سے بچا لیا۔ پھر ایک کو دیکھا جو گھٹنوں کے بل پڑا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درمیان حجاب ہے، جس سے زیارت سے محروم پڑا ہے، تو اس کے حسن خلق نے ہاتھ پکڑا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیا۔ پھر ایک اور کو دیکھا، اس کے اوپر ابواب جنت نہیں کھل رہی، تو کلمہ شہادت نے اسے بہشت میں پہنچا دیا۔ حدیث شریف میں ہے، جس شخص کو نماز برائیوں سے نہیں روکتی، اسے اللہ تعالیٰ کے بعد کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ سبق: قیامت میں ہر شے کی حقیقت کھلے گی تو اہل ایمان کے اکثر اعمال بیکار جائیں گے۔ جب اہل ایمان کا یہ حال ہے تو مشرکین کے کردار کا کیا حال ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز میں غفلت برتی یہاں تک کہ نماز کا وقت جاتا رہا، اس شخص کی عرصہ تک دوزخ میں جلنا پڑے گا۔ ایک حقبہ یعنی 80 برس کا، اور ہر برس 360 دن کا ہوگا، اور ہر دن 1000 سال کے برابر ہوگا۔ یہ صرف ایک حقبہ ہے، خدا جانے کتنے حصے سزا ملے گی، اور پھر یہ سزا ایک نماز چھوڑنے کی ہے۔ جس نے 5 نمازیں چھوڑیں، اس کا کیا حال ہوگا؟ بے شک ان ایمان والوں نے فلاح پائی جو نماز میں عاجزی کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے نماز اپنی غفلت سے گنوائی، اس نے بن چھری خود کو ہلاک کیا۔ اللہ تعالیٰ نہایت غصے کے عالم میں ندا کرتا ہے، اے نافرمان، میں تجھ سے بیزار ہوں اور تم مجھ سے الگ ہو جاؤ اور اپنا کوئی اور ٹھکانہ ڈھونڈ لو۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت کے دن اہل قرآن کو بلا کر انہیں تاج پہنایا جائے گا، اور جس کے 70,000 رکن ہوں گے، اور ہر رکن میں سرخ یاقوت ہوگا، جس کی روشنی اتنی دور سے نظر آئے گی جو کئی دنوں کی راہ سے نظر آتی ہے۔ اس پر اسے کہا جائے گا کہ اب راضی ہوا؟ عرض کرے گا ہاں۔ اس پر اس کے فرشتے عرض کریں گے کہ اے قرآن کے عاشق، دایاں ہاتھ پھیلا۔ وہ ہاتھ پھیلائے گا تو اس کے ہاتھ رضامندی ڈال دے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیو، جن، انس کو حکم دیا کہ سب باہر نکلو۔ 2 لاکھ انسان اور 2 لاکھ جن جمع ہوئے، ان کے تخت کو اڑا کر آسمان کے پاس لے گئے۔ آپ نے ملائکہ کی تسبیح کی آواز سنی۔ اسی وقت ندا آئی کہ جس نے دل میں ذرا برابر بھی تکبر کیا وہ جہنم میں جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تکبر کرنے والے قیامت کے دن چیونٹیوں کی صورت میں اٹھائے جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ذلیل ہوں گے۔ دوزخ میں ایک غار ہے، اللہ تعالیٰ مغروروں کو اس میں رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب بہن بھائی مسلمان اور نیک عمل کرنے والا بنائے، آمین۔